بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ نمبر 5 قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ نمبر 6 ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 8 قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ یعنی اس کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ نمبر 10 قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ دراصل دو نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے اور فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں اعلی حاضر یاد رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ اس کی تفصیل مزید یوں سمجھیں کہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، اور جو 4 رکعت کے آخر میں اسی طرح 2 رکعت کا تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، لہذا 2 رکعت کا آخری قاعدہ ہو یا 4 رکعت کا آخری قاعدہ ہو وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ 4 رکعت کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے جب ہم 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں فرق یہ ہے کہ قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ لہذا مثال کے طور پر کسی نے نفل نماز پڑھنا شروع کی اور نفل نماز پڑھتے ہوئے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ جو نفل نماز ہے نا وہ ہر 2 رکعت پر مکمل نماز ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے 100 نماز نفل کی نیت باندھی لیکن اس کے بعد بھی اسے اختیار ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے، کیونکہ جو نفل نماز ہے وہ 2 رکعت پر مکمل نماز ہے، تو لہٰذا اگر مثال کے طور پر کوئی نفل پڑھتے اور جو سنت غیر موقع ہوتی ہے وہ بھی نفل کے حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا، تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا، سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا مجھے 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، تو اب وہ اسی وقت بیٹھ جائے اور پھر نماز کو جب اختتام کرنے لگے تو سجدہ سہو کر لے۔ اگر مثال کے طور پر اسی طرح اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اب وہ 1 رکعت مزید ساتھ ملائے گا اور 4 رکعتوں کو پورا کرے گا۔ 4 رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد پھر آخر میں بھی سجدہ سہو کرے گا۔ فرمایا کہ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ تیسری رکعت نے جب سجدہ کر لیا تب یہ 4 رکعت بن گئی، اب اس کا جو پہلا قاعدہ تھا وہ قاعدہ اولا بن گیا، اب قاعدہ اولا کا چھوٹنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوا۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، اب 4 رکعت میں وہ دوسری رکعت پر بیٹھتا نہیں ہے، دوسری رکعت پر بیٹھتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تیسری رکعت میں وہ تیسری رکعت جو 4 نمازوں والی ہے، 2 رکعت والی کی بات نہیں کرتا، جو 4 رکعت والی نماز ہے اور وہ دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، اب وہ نہیں بیٹھ سکتا،
اسی طرح یہ مسئلہ بالکل تسلی کے ساتھ سمجھے، کیونکہ بعض دفعہ امام صاحب بھی اگر دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کرتے، 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ نہیں کرتے تو امام کھڑا ہو جاتا ہے. امام اگر پورا کھڑا ہو گیا، اب اگر کسی نمازی نے امام کو لقمہ دیا، اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ اس لیے کہ جو نماز کا یہ 4 رکعت والی نماز کا قاعدہ اولا تھا، یہ واجب تھا، اور وہ گیا قیام کی طرف. قیام فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف نہیں آ سکتے. اس لیے یہ مقام ہی نہیں تھا لقمہ لینے کا. لہذا امام کو اگر لقمہ بھی دینا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ امام جو ہے نا ابھی بیٹھنے کے قریب ہے، یہ ہم اپنی نماز کے لیے بھی مسئلہ یاد رکھیں اور امام کو لقمہ دینے کے لیے بھی. ہم تیسری رکعت میں کھڑا ہونا چاہتے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو امام کو بھی لقمہ دے سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے امام تو امام کو بھی لقمہ نہیں دے سکتے اور ہم بھی بیٹھ نہیں سکتے. امام کھڑے ہونے کے قریب ہے تو لقمہ نہیں دیں گے. اسی طرح ہم بھی اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کھڑے ہونے کے قریب ہے تو ہم بھی بیٹھ نہیں سکتے. اس کو اس طرح یاد رکھیں گے تو پھر امام کو بھی کب لقمہ دینا ہے یہ بھی ذہن نشین ہو جائے گا. اب بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، امام پورا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر بیچارہ پتہ مقتدی کو نہیں ہے، الزام امام پر لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری مسجد میں بھی پچھلے سال بھی ایک مسئلہ ہوا تھا، تو شور شرابہ ایک حضرت صاحب نے کیا، پھر دوسرے دن الحمدللہ اس کا جواب بھی دیا میں نے. لیکن بہرحال امام مصلی پر جب آتا ہے نا تو ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے. بہرحال امام بھی انسان ہے، امام سے بھی بھول ہو سکتی ہے، امام بھی مسئلہ بھول سکتا ہے، لیکن امام پر بھروسہ ہونا چاہیے. اس کو ہم اپنی نمازیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اسی پر بھروسہ نہ ہو تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کے پیچھے نماز کس منہ سے ادا کریں. اگر امام کوئی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ غلط بیان ہو جاتا ہے، اور پھر جب پتہ چلتا ہے نہیں یار مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو بعض اوقات میں اس شخص کو وہ صحیح مسئلہ بتایا بھی جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں امام پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ امام پر انگلی نہ اٹھے. لہذا اس مسئلے پر بھی بالکل اچھے انداز سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. فرض، وتر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھانا. نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا. اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا. نمبر 13، فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے. نمبر 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے. ان دونوں مسئلوں میں یاد رکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ہم جب 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قعدہ اولا پڑھتے ہیں، تو تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد بھولے میں اللہم صلی علی نکل گیا. اگر صرف اتنا نکلا اللہم صلی علی، لفظ محمد یا سیدنا نہ کہا تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اللہم کا کہہ دیا، صرف اتنا تھا اللہم صلی علی، صرف اتنا کہہ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ لفظ پورا ہو گیا یعنی کہ درود پاک پورا بن گیا، سیدنا پڑھنے سے اور لفظ محمد پڑھ لینے سے یہ درود پاک مکمل ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی نے لفظ محمد یا سیدنا تک نہ پڑھا، اس سے
انتقالات کہلاتی ہیں، تکبیریں انتقالات کہلاتی ہیں، یعنی کہ رکوع سے سجدے کی طرف منتقل ہونے کے لیے، دوسرے سجدے سے منتقل ہونے کے لیے، قیام کی طرف منتقل ہونے کے لیے، ان تکبیرات کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیرات انتقالات ہوتی ہیں یہ سنت کہلاتی ہے۔ اگر ان میں کسی نے اللہ اکبر نہ بھی کہا اور ایسے ہی رکوع میں چلا گیا، ایسے ہی سجدے میں چلا گیا، ایسے ہی سجدے سے قیام کی طرف آ گیا، تو واجب کا ترک نہیں ہوگا، سنت کا ترک ہوگا، واجب کا ترک نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی وطر پڑھ رہا ہے اور وطر کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے سنت کے ساتھ ساتھ اس میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ قنوت کی تکبیر کہلاتی ہے، اور یہ تکبیر قنوت واجب ہے۔ اگر کسی نے خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے اور دعائے قنوت پڑھ لی تو اس کا واجب کا ترک ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے تکبیر کہی ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کا واجب کا ترک نہیں ہوگا، بلکہ سنت چھوٹے گی، اور اس سنت چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لہذا جب وطر کی تکبیر قنوت کہیں تو اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت کرنا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب بعض لوگوں کو جو ہے دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ اگر ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا آتی ہے تو یہ دعا پڑھ لے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ تو جہاں آسانی ہو اسی کے مطابق ربنا اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائے معصورہ ہے وہ پڑھ کے وہ رکوع میں جا سکتا ہے، جب تک کہ دعائے